بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، اور ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس سر اٹھا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ مظفر آباد اور پونچھ راولا کوٹ میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا آزاد کشمیر حکومت لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی سیاحت پہ بات کریں گے، اور بے روزگاری جو بڑھتا ہوا عنصر ہے اس پہ قابو پانے کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے اب تک کیا اقدامات لیے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد نجیب نقی صاحب، جو ہیلتھ منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور کیا کہتے ہیں کہ کورونا وائرس آزاد کشمیر میں بھی سر اٹھا رہا ہے، اور کیا وہاں کی صورتحال ہے؟ یقینی بات ہے، جس طرح پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیکنڈ ویو جو سردی آئی، سیکنڈ ویو پوری دنیا میں آئی، پاکستان میں اندر بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور یقینی بات ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی اس میں پروگریس، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے پوری دنیا میں آ رہا ہے۔ لیکن کیا وہاں اس طریقے سے اقدامات نہیں کیے گئے، یا لوگوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا؟ کیا جی، لوگوں نے اس کو نارمل لائف پہ واپس آ گئے تھے، پورا جیسے آپ نے دیکھا ہم بالکل شادیاں فنکشن بالکل نارمل ہو گئے تھے، اور ماسک پہننا چھوڑ دیا تھا، بالکل بھول ہی گئے تھے کہ کورونا بھی کوئی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یقینی بات ہے، اب اس میں واپس جو ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ٹھنڈ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن کووڈ-19 کا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، تو جو ٹھنڈ میں اضافہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کیسز میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور ہم نے ایس او پیز بالکل چھوڑ دی تھیں، بلکہ ہم تو نارمل لائف پہ آ گئے تھے، تو اس کا افیکٹ تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا آزاد کشمیر حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے؟ جی بالکل، ہم نے ابھی واپس ہماری این سی او سی جیسے پہلے کام کر رہی تھی، ان بٹوین بھی کام کر رہی تھی، لیکن اب واپس زیادہ ایکٹیولی اس پہ فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ ہم ڈیلی رپورٹ لیتے ہیں، اور ڈیلی اس کے اوپر پروگریس ہوتی ہے، اور ڈیلی ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے، اور ڈیٹا شیئرنگ کے مطابق ابھی ہم نے تو پہلا اسٹیپ یہ کیا ہے کہ ایس او پی میں سب سے پہلا ماسک جو ہے ایٹ لیسٹ وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ ماسک نے ہر بندے نے ماسک پہننا ہے۔ وہ جہاں کسی محلے میں کیسز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، پازیٹیو آتے ہیں، تو اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں، لوکلائزڈ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، وہ ہم نے افیکٹ شروع کر دی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ایس او پیز جنرل ایس او پیز بھی ایشوز کر دی ہیں کہ زیادہ بڑے فنکشنز نہیں ہوا کریں گے، اور فنکشنز ہوں گے بھی تو اپنی اگر شادی ہال کا فنکشن ہے تو کیپیسٹی سے 50% وہ اس پہ کر سکیں گے، پوری کیپیسٹی کے فنکشنز نہیں کیا کریں گے، اور ڈفرینٹ ہم نے ایس او پیز ایشو کر دی ہیں واپس، جو ہم نے پہلے ایشو کیے تھے واپس ہم بیک ٹو اس پہ۔ ڈیلی مانیٹرنگ سسٹم بھی بہت اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے، اس کے اندر ڈیلی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم فیڈرل سے بھی شیئر کرتے ہیں، این سی او سی کے ساتھ ان کی بھی ڈیلی جو میٹنگ این سی او سی کی ہوتی ہے اس میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، آزاد کشمیر بھی، تو وہاں سے بھی ہم گائیڈنس لیتے ہیں اور اس کو گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اٹ آل ڈیپینڈس کہ جتنے کیسز میں اضافہ ہوگا، شہر میں کیس میں اضافہ ہوگا اس شہر کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، پورے آزاد کشمیر کا لاک ڈاؤن ابھی ریلیٹ نہیں کر رہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈنگ آن پروگریس، آگے کیسز کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ ضرورت پیش آئی تو شاید جانا بھی پڑے گا، جیسے شروع میں جولائی میں جون جولائی میں جس طرح پیش آئی تھی، اگر وہی کنڈیشن آتی ہے تو پھر تو یقینی بات ہے ہمیں بھی جانا پڑے ٹیسٹ کی سہولتیں کہاں کہاں ہیں؟ جی، جب کووڈ شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس تو ایک مظفر آباد میں ایک لیب تھی، آج اللہ کے فضل سے مظفر آباد کی میں 2 لیبز ہیں، میرپور کے اندر لیب ہے، راولا کوٹ کے اندر لیب ہے، اور اب ہم کوٹلی کے اندر بھی لیب اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ جی تقریباً 4 لیبز ہوں گی، اور مظفر آباد اور میرپور میں ڈبل مطلب پی سی آر مشینز 2 ہیں ہماری، 24 آورز وہ کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آزاد کشمیر میں ہیلتھ کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کا ایک خواب ہے کہ ہمیں فری سہولتیں ملیں، آزاد کشمیر میں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے، چونکہ آپ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں، اس وقت تک آپ کہاں تک اچیومنٹ آپ کی ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہیلتھ جو ہے لوگوں کا بنیادی مسئلہ بھی ہے، اور حق بھی رکھتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ سے کہ ان کا بنیادی مسئلے میں اس میں آگے پروگریس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جب گورنمنٹ بنی 2016 کے اندر، پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب نے بڑا ہیلتھ کو بڑا سپورٹ کیا، وہ سپورٹ لفظوں میں نہیں کیا، سب سے پہلے تو ہم نے ہمارے جتنے ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھے جو کہ 10 ہیں، 10 ڈسٹرکٹس کے اندر، ان میں ہم نے پوسٹوں کا کریشن میں اور اضافہ کیا، فردر آلریڈی پوسٹیں تھیں ان میں اور اضافہ کیا، اور اسپیشلی نرسز کی پوسٹیں میں، اس سے پہلے آزاد کشمیر میں نرسز کی تقریباً 300 پوسٹیں تھیں، اور ہم نے 280 نئی جو ہے نا کریٹ کی، اس میں اضافہ کیا، اس طرح اسپیشلسٹ کی پوسٹوں میں اضافہ کیا، میڈیکل افسر، پیرامیڈکس، تاکہ وہ اسٹرینتھن ہو، ڈلیوری میں بہتر آئے۔ اس کے بعد ہم نے فری
ایمرجنسی جو ہے اس کو ٹوٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ٹوٹل فری کی اور زبانی بات نہیں کی. اس کے لیے ہم نے تقریباً 20 کروڑ روپیہ سالانہ جو ہے اس پہ اخراجات آتے ہیں. کوئی بندہ ایمرجنسی میں آتا ہے اس کو ایمرجنسی کی لیول حد تک جو ہے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ سٹارٹ کیا, کیونکہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں عموماً وہ فیسلٹیز بھی موجود تھیں جہاں لیبز اور دوسری چیزیں چاہیے, تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا 10 کے 10 ڈسٹرکٹ کے اندر. کہ کوئی ایمرجنسی میں آتا ہے تو ایمرجنسی کی حد تک اس کو ہر چیز ایک انجیکشن سے سرنج سے لے کے اسٹیپٹوکائنیز ہارٹ کا انجیکشن ہوتا ہے اس میں دیا جاتا ہے, وہاں تک ہم نے مہیا کیا گیا ایمرجنسی کے اندر. وہ اللہ کے فضل سے پچھلے 3 سال سے یا 4 سال سے وہ لگاتار وہ سسٹم چل رہا ہے, اور ابھی آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ کی حد تک ایمرجنسی جو ہے وہ فری ہے. اور میں نے کہا کہ ہم نے میڈیکل کالجز بھی ہمیں ملے تھے, وہ ابھی ان میں ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ چل رہے تھے. 3 میڈیکل کالجز تھے, بڑا ایشو تھا ان کی پیس کا اور یہ تھا. ہم نے پھر ان کو نارمل میزانیے پہ لے کے میڈیکل کالج کو ریگولائز کیا اور اس کا اسٹرکچر کو بھی بہتر کیا. اس کی افیلیشن پہلے ہماری اپنی یونیورسٹی ہے کہ یونیورسٹی کے ساتھ تھی جو کہ اتنی ویل رینونڈ نہیں تھی میڈیکل کی فیلڈ کے اندر. اس کے ہم نے پھر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ اس کی افیلیشن کی, ہم نے تینوں میڈیکل کالجز کی. وہ یقینی بات ہے اس اسٹینڈرڈ کو بھی ہم نے بڑھایا ان میڈیکل کالجز کا, تاکہ ان کو جو ڈگری ہمارے ڈاکٹرز کو ملے گی وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ملے گی جو پوری دنیا میں ریکگنائز ڈگری ہوگی, تو ان کو یہ فائدہ ملے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن آزاد کشمیر میں بہت ساری یہ باتیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں وہ ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں, جس طرح آپ کا اپنا اسپتال ہے لندری کا, وہ بھی ایسے ہی منظر پیش کرتا رہا ہے. وہاں بھی کوئی بہتری آئی ہے؟ جی یقینی بات ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, پہلے تو ہیومن ریسورس کی کمی تھی. جیسے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم نے تقریباً 1500 نئی پوسٹیں تھیں ہیومن ریسورس کی, وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر ڈاکٹر سے لے کے اسپیشلسٹ سے لے کے تعیناتیاں بھی ہو گئی ہیں, وہ تعیناتی بھی ہوگی, تو اس کے یقینی بات اس سے امپیکٹ آیا. پہلے اگر آپ پلندری کی صرف آپ نے بات کی تو پلندری میں پہلے ہمارے پاس 5-6 اسپیشلسٹ تھے, آج وہاں 12-13 اسپیشلسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یقینی بات ہے وہ ریفرنس جو پہلے اسپیشلٹی نہیں تھی ہمارے پاس, اب وہ فنکشنل ہو گیا ہے, تو یہ اس میں بہتری پیش آئی ہے. اس طرح پورے آزاد کشمیر میں ہم نے پہلے انفراسٹرکچر کے لیے ہمارے جہاں میرپور کے اندر ہم نے ڈویژن ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اس کے اندر تقریباً 1 ارب روپے سے ہماری کنسٹرکشن اس پہ وہ جاری ہے تاکہ وہ بنے. بھمبر کے اندر بھی ہم انفراسٹرکچر 50 بیڈ کا اضافہ کر رہے ہیں. کوٹلی کے اندر ہم 200 بیڈ کا ہم نے اضافہ کر رہے ہیں. لندری کے اندر ہم تقریباً 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہمارا آخری سٹیج میں, اور انشاءاللہ مارچ تک وہ فنکشنل ہو جائے گا. راولا کوٹ کے اندر 200 بیڈ کا ہم نے نیا ہاسپٹل جو ہے اس کو ہم نے بنا رہے ہیں. باغ کے اندر ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے, اس کو ہم اکوپمنٹ پورا سپلائی دے رہے ہیں. اسی طرح مظفر آباد کے اندر جو ہے ہم نے اپنا ایمس کے اندر ہم نے اس کی رینوویشن کر رہے ہیں, اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں. اور حویلی کے اندر بھی ہم ہاسپٹل جو ہے اس کو ہم نے فنکشنل کیا ہے, اس میں پوسٹیں کریٹ کی ہیں تو وہ بھی فنکشنل کیا. تو آل اوور نیلم کے اندر بھی ہم جو ہے ابھی شاردا کے اندر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنانے میں جا رہے ہیں. 8 مقام کے ہاسپٹل کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے, اسٹاف دیا ہے. تو آل اوور آزاد کشمیر ہیلتھ کے اندر ہم نے پوسٹیں بھی دی ہیں, اسٹاف بھی دیا ہے, اکوپمنٹ بھی دیا ہے. یقینی بات ہے اس میں معیار میں کافی بہتری آئی. صحیح ہے. لیکن جو لائن آف کنٹرول پہ ہے وہاں اس طرح کی فیسلٹیز ہیں کہ جب فائرنگ ہوتی ہے لوگ زخمی ہوتے ہیں کوٹلی اور دور دراز علاقوں میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ڈیتھ ہو جاتی جی آپ کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کنٹرول بہت لمبی لائن آف کنٹرول ہے. نیلم سے لے کے سیالکوٹ کے پاس جہاں تک یہ ملتی ہے بڑی لمبی ہے, اور رینڈملی فائرنگ کسی بھی جگہ سٹارٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ ڈیفیکلٹی تو فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم نے لائن آف کنٹرول کے نزدیک جو ہمارے سینٹرز ہیں آر ای سیز کے جو ایمبولینسز کی تعداد بھی زیادہ, جی ہم نے نئی ایمبولینسیں بھی خریدی ہیں اسپیشلی فار بارڈر ایریا کے لیے. ہم نے 8-9 ایمبولینسز نئی لی ہیں, وہ ہم نے ادھر مہیا کی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جو اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے حوالے سے تھی کہ ڈاکٹرز کی کمی تھی آزاد کشمیر میں, ڈاکٹرز ویسے بھی کام تھے, پاکستان سے بھی ڈاکٹرز لے کے جا سکتے ہیں؟ جی اب وہ کمی اس لیے نہیں رہے گی کہ ہمارے 3 میڈیکل کالج ہیں, تقریباً ان میں 100 اسٹوڈنٹ ہر میڈیکل کالج, 300 وہاں سے ہمیں مل جاتے ہیں. 70 to 80 جو ہیں سیٹس ہماری آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس کی پاکستان کے میڈیکل کالج میں ہیں, اور تقریباً 100 کے قریب ہمارے فورن سے جو لوگ چائنا سے, رشیا سے یا کہیں اور سے پڑھ کے آتے ہیں وہ بھی ہیں. تو ایوریج ہمیں 500 ہر سال میڈیکل کالج سے نیو گریجویٹس نکلتے ہیں. یقینی بات ہے اب ہمیں وہ شروع میں جو کمی ہوتی تھی, اب ہمیں ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے. پوزیشنز میں ضرور کوئی کمی پیشی ہے. ہم نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے شروع میں آتے ساتھ ڈاکٹرز کی پوزیشن میں ہم نے اضافہ کیا, ہم نے نئی پوسٹیں کریٹ کی, ابھی بھی ہم اور پوسٹیں بھی کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈاکٹرز کو اور اکوموڈیٹ کریں تاکہ فیسلٹیشن لوگوں کی بہتر انداز میں ہو سکے. ٹھیک ہے. لیکن آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے میں اگر آپ سے پوچھوں گے کون کون سے وہ میگا پروجیکٹس ہیں جو اس گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں اور آخری مراحل میں ہیں؟ جی بالکل, ہم نے تو بہت بنیادی اسٹیپس کو ہم نے چینج کیا کہ آزاد کشمیر میں پہلے یہ جو ہم نے 13ویں امینڈمنٹ کی, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا, اور ہم نے اس سے بہت ریسورسز آزاد کشمیر کی حکومت کو ملے, اور یہ امپاورمنٹ ہوئی آزاد کشمیر حکومت کی, اور یہ سب اس حکومت کی نہیں, آنے والی حکومتوں کی بھی یہ امپاورمنٹ ہوگی. ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ پہلے ہمارا 11 بلین روپیز تھا, اس کو 1 گو کے اوپر, یقینی بات ہے اس کے لیے ہم پاکستان کے پرائم منسٹر جو بھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو ڈبل کر دیا. تو وہ یقینی بات ہے اس کا امپیکٹ گراؤنڈ کے اندر آیا, اور ہم نے پھر آگے یوٹیلائز کہاں کیا اس بجٹ کو. ہم نے پہلا فوکس کیا کہ آزاد کشمیر کی جتنی مین روڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں, اور اسی 4 سال کا عرصہ ہماری حکومت کو ہو گیا, اسی 4 سال میں وہ اسکیم شروع کی. تقریباً 340 ٹوٹل 800 کلومیٹر یہ روڈز ہیں جن کو ہم نے ٹیک اپ کیا. 340 کے قریب کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ روڈ جو پورے آزاد کشمیر میں نیلم سے لے کے افتخار آباد تک یہ روڈز ہیں, سب کو ہم نے اپ گریڈ کیا. ان روڈز کو ان کے ساتھ شولڈرز بنے, ان کا اسٹرکچر اپ گریڈ کیا ہے. تو یقینی بات ہے اس سے بہت بڑا, وہ کہتے ہیں کسی علاقے کیا کہتے ہیں کہ ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا. ٹورزم کی بنیادی بات ہے, روڈ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے تو ٹورزم کے لیے خود ہی امپیکٹ آئے گا. لوگ اب آزاد کشمیر میں خود آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی اس سال کووڈ کی وجہ تھی, کووڈ جو ہی ختم ہوا تو نیلم کے اندر تقریباً 4 لاکھ کے قریب ٹورسٹ جو ہے وہ آیا, اور راولا کوٹ کے اندر آیا, ان کو اچھی سہولتیں روڈ کی ملی, تو یہ وجہ آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹورزم کے لیے بہت فوکس کیا, اور سب سے پہلے ہم نے ٹورزم کو ہم نے سرکاری سطح پہ ہم نے نہیں کہا کہ ٹورزم جو ہے ہم زمین پرووائڈ کریں گے, اور زمین پرووائڈ کرنے کے لیے بھی ہم نے ٹورزم لینڈ بینک جو ہے قیام میں عمل لائے. نارملی جو اچھی جگہ تھی, سائٹس تھیں, وہ یا جنگلات کے پاس تھیں یا محکمہ مال کے پاس ہوتی تھیں. جب ٹورزم کے لیے کوئی بندہ مانگتا تھا تو بہت لمبا پروسیجر ہوتا تھا ان جگہ کو ہم لیز پہ دینا یا لوگوں کو دینا. جب ہم انویسٹر کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں آزاد کشمیر میں خود بنائیں, روڈ انفراسٹرکچر ہم بنائیں گے, پانی ہم دیں گے, لیکن ٹورزم کے لیے جگہ آپ بنائیں اور رن بھی آپ خود کریں. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے تقریباً ابھی ہم نے 600 کنال کا ایریا پورے آزاد کشمیر میں جس کو ہم ٹورسٹ لینڈ بینک کہتے ہیں وہ جنگلات کر دیا ہے, وہ ہم نے شفٹ کر دیا ہے وہاں سے نکال کے, چاہے وہ جنگلات کا یا مال کا تھا, اس کو ٹورزم کے حوالے کیا ہے, اور وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کو لیز آؤٹ کرے گا, اور وہاں پرائیویٹ سیکٹر آ کے وہاں بلڈنگ یا جو بھی انفراسٹرکچر بنائے گا, رن بھی وہ خود کرے گا. فائنل ہو گیا جی, تو بن گیا نا لینڈ بینک ان کے آگے. ابھی ہم اس کو اشتہار دے رہے ہیں کہ لوگ آئیں, یہ جگہ اویلیبل ہیں, جگہ جس کو پسند ہے, ایریا جو پسند ہے وہ خود ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرے. جی یہ بہت بڑا اس کو ٹورزم کے اندر اس کے اندر ایک چینج محسوس کریں گے آپ. بالکل صحیح ہے. لیکن آزاد کشمیر میں اگر جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات آزاد کشمیر میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہاں سیاست اور سیاسی تقرریاں ہوتی تھی, اب کیا صورتحال وہاں تبدیل ہو گئی ہے؟ جی ہمارا ایک بہت بڑا تھا کہ گڈ گورننس ہم نے لے کے آنی ہے. تو گڈ گورننس نام سے نہیں لے کے آنی, سب سے بڑا ہمارا انٹیک جو ملازمین میں ہوتا تھا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہوتا تھا. ہم نے اس سیکٹر کو لیے NTS متعارف ہی نہیں کرایا, بلکہ رولز کے اندر جو ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ رولز ہیں ان کے اندر ڈال دیا کہ انٹیک جو ہوگی وہ NTS کے تھرو ہوگی,
اور وہ این ٹی ایس ہم نے گراؤنڈ میں لے کے آئے. 2 دفعہ ہمارے این ٹی ایس ہو چکے ہیں اور تقریباً 6000 ملازمین ہم نے این ڈی ایس کے تھرو بھرتی کر چکے ہیں, اور اگلا این ٹی ایس ہمارا انشاءاللہ دسمبر میں ہونے جا رہا ہے. وہ بالکل آپ نے دیکھا کہ اس کا رزلٹ بالکل 100% میرٹ کے اوپر ہوئے, اور ایسے ایسے لوگ اس میں جن کی تقریاں ہوئی جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے سیاسی بنیاد کے اوپر, کیونکہ پہلے بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی تھی آزاد کشمیر میں تقریوں کے اندر, تو وہاں ہم این ٹی ایس لے کے آئے. پھر ہم نے پبلک سروس کمیشن کو بہت بہتر بنایا, اور ہمارے جتنے لیکچررز ہیں یا جتنے بھی ہمارے 17 گریڈ سے اوپر ہیں ان کو تھرو پبلک سروس کمیشن ہم نے بھرتی کیا. ایڈہاکزم کو بہت تھوڑا ہم نے کیا, اور ہم تقریباً 600 کے قریب لیکچررز اس وقت تک ہم پبلک سروس کمیشن کر کے, پوسٹیں خالی تھیں لیکن ہم نے ایڈہاک بھرتی نہیں کیا ہے, ہم نے میرٹ کے مطابق پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان میں ہم نے بھرتی کرائی. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کس حد تک ملا ہے اور کتنی ضرورت ہے؟ اور چونکہ پی ایم پاکستان بھی گئے تھے اور لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے لوگوں کو بھی انہوں نے یہ سہولت دی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وفاقی حکومت نے یہ جو سہولت دی ہے یا دلچسپی لے رہی ہے لائن آف کنٹرول کے جی, اس کے لیے انہوں نے اب آزاد کشمیر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرکزی حکومت کا بھی. انہیں یونیورسل سے مراد ہے کہ آزاد کشمیر کا ہر شہری, ہر فیملی جو ہے اس کو یہ کارڈ ملے گا, تو پورے 100% اس کو کوریج ہے. اس کو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ کووڈ آ گیا تھا, تھوڑا کام سلو ہو گیا تھا, کیونکہ نادرا سے ریلیٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے بعد وہ کارڈز ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے 7 لاکھ روپے اس کی لمٹ ہے, اور ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق جس جگہ وہ علاج کرانا چاہتا ہے اس لمٹ کے اندر وہ کسی بھی جگہ پاکستان یا آزاد کشمیر میں وہ کرا سکے گا. بالکل صحیح ہے. اور نوجوانوں کو کوئی روزگار کے حوالے سے کوئی آسان اقساط پہ قرضوں کی اسکیم بھی وہاں شامل ہے؟ جی بالکل, ہم نے پنجاب کے چیف منسٹر نے 1.5 ارب روپے کے قریب ہمیں ایک سپورٹ دی تھی آزاد کشمیر حکومت کو. تو اس کو ہم نے 75 کروڑ روپیہ اس میں سے ہم نے جو ہے اسی کی مد کے اندر ہم نے اخوت, ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو یہ رن کر رہا تھا آلریڈی پنجاب کے اندر وہ کام کر رہا تھا, ہم نے بھی اسی کو دیا کہ ہم بجائے اس کو پولیٹیکلائز کریں ہم اسی, کیونکہ بہت اچھے پیٹرن میں چھوٹے قرضے وہ لوگوں کو دیتا تھا تاکہ وہ اسے یہ اپنے روزگار مہیا کریں. تو اللہ کے فضل سے تقریباً 30,000 قرض انہوں نے, چھوٹے میں یہ لیول بات کہہ رہا ہوں, 1 لاکھ سے کم یا 1 لاکھ کے قریب والے قرضے ہیں وہ ان لوگوں کو دیا تاکہ چھوٹے موٹے روزگار جو ہیں, اور اس کا ریٹرن بھی 95% آ رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو اس اسکیل کی بات ہو گئی. اس سے بڑے اسکیل کے اندر ہم نے جو اسمال انڈسٹری کارپوریشن ہے اس نے بھی لوگوں کو جو ہے جو بھی کوئی لے کے آتا آئیڈیا لے کے آتا ہے اور اس کو لوننگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, اس کا مارک اپ جو ہے جیسی بینک سے وہ لون لے گا اس کی مارک اپ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ ادا کرے گی, اس کو اوریجنل رقم ہی ادا کرنی پڑے گی. تو یہ بھی ایک اسکیم ہماری فلوٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کے اندر جو بھینسوں کا فارم ہے اس کے لیے بھی ہم نے اسکیم لانچ کی, اور ادھر بھی یہی سسٹم تھا کہ اوریجنل کاسٹ ہی بینکس کے ساتھ تھا. بینک کا جو مارک اپ ہے وہ ایجے کے گورنمنٹ اس کو بیئر کرتی تھی, اور جو لوگ وہ لون لیتے تھے وہ بس اوریجنل رقم جو ہے اس سے کما کر کے واپس کرنی ہوتی تھی. اچھا, 1 بلین ٹری منصوبہ بھی وہاں بھی شروع ہے, اس حوالے سے بھی لوگوں کی کیا دلچسپی ہے اور آزاد کشمیر حکومت اس پہ کیا کام کر رہی ہے؟ جی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور اس پہ امبریلا پروجیکٹ ہے, اور ہر صوبہ اور آزاد کشمیر بھی اس میں انکلوڈ ہے. آزاد کشمیر میں جنگلات کافی ہیں, ہمیں کافی بڑا اس میں سے شیئر مل رہا ہے. تو اس کے اندر ہمیں جیسے جیسے ان کا ایئر مارک جو پروگرام ہے اس کے مطابق ہم بھی اسی طرح جال رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے مختلف جو ہے ایریاز کو مارک کیا ہے جہاں ہم ری پلانٹیشن کریں گے, اور اس ایریا کو مارک کر کے اسی کے مطابق ہم آگے عمل کر رہے ہیں. لیکن جو تیزی سے درختوں کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہے, جس طرح وادی نیلم ہے, اس حوالے سے بھی آزاد کشمیر حکومت سوچ رہی ہے کہ یہ جنگلات جو خوبصورتی کا باعث ہیں یہ تباہ ہو گئے, تو اسی لیے ہم نے تو کٹائی بالکل بین کر دی. اسی لیے ہمارا جو ادارہ تھا کلاس جو جنگلات کو کاٹ کے بیچتا تھا, انکم جنریٹ کرتا تھا, کلاس کو ہم نے ختم ہی کر دی ہے. کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے جنگلات کو کاٹنا ہے. اسی پوائنٹ آف ویو پہ ہم آگے چل رہے ہیں کہ جنگلات کی تحفظ کریں گے کیونکہ ضرورت ہے اس کی تحفظ کرنے کی. لیکن وادی نیلم میں تو لکڑی کی سر ضرورت ہے, ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, متبادل پھر کیا کریں گے؟ متبادل ان کو ہم نے دوسری الیکٹریفیکیشن ہے, جیسے ابھی وہاں ہم نے ہائیڈرل پروجیکٹس لگا دیے, لوکل ہائیڈرل پروجیکٹس لگے ہیں چھوٹے. 1 میگا, ابھی میں لیپا گیا ہوا تھا پرائم منسٹر اے جے کے ساتھ, وہاں میں نے دیکھے 2 میگا واٹ کا ہم نے سٹارٹ کیا. وہاں لوکل پروجیکٹ سے بجلی ایکسیس میں پروڈیوس ہے اور سستی بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. وہ اویلیبلٹی ہم لیپا کے اندر اور نیلم کے اندر خاص طور کے اندر جو لوکل ہائیڈرل پروجیکٹس ہیں اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں جہاں سے ان کو مہیا دی جائے. لیکن ہائیڈرل کے حوالے سے زیر غور کوئی منصوبے نہیں ہے کہ اس میں تو روزگار بھی پیدا ہو سکتا ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی بھی مفت پرووائڈ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, میں نے آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر ٹوریزم
اور ہائیڈرل 2 پوٹینشیلز ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی پوٹینشیل کو میں نے ٹورزم کے بارے میں بتایا کہ جے کے نے بڑا اس کو فوکس کیا. اسی طرح ہائیڈرل کے اندر بھی ہمارے سی پیک کے اندر جو ہیں ہمارا جو ہے یہ تقریباً کروڑ ڈیم جو ہے آلموسٹ اگلے سال وہ کمپلیشن پہ آ جائے گا, پروڈکشن میں آ جائے گا. آزاد پتن ڈیم جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اس مالی سال میں, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ شروع ہو رہا ہے. مال کے اوپر کام جو ہے ان پروجیکٹس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو روزگار یقینی بات ان سے ایگریمنٹ میں شامل ہے کہ جو لوکل لیبر یا لوکل ملازمتیں ملیں گی وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہی ملیں گی. ٹھیک ہے, لیکن کس بنیاد پہ ملیں گی؟ وہاں بھی میرٹ نہیں, میرٹ کی بنیاد جو ضرورت کے مطابق ٹیکنیکل ہے, وہ جو ٹیکنیکل کی ضرورت ہے اس کے مطابق لے گی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا یہ سارے یہ پروجیکٹس ہیں. یقینی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر اپنی ضرورت کے مطابق خود ہی سلیکٹ کرے گا. یقینی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر انہوں نے میرٹ کے اوپر ہی سلیکٹ کرنا. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس میں ہمیشہ رشوت کے طور پہ اسکیمیں تقسیم ہوتی رہی ہیں, جس طرح آپ خود وہاں کے منتخب نمائندے ہیں, اور وہ جو کروڑوں روپے ہے وہ ضائع ہو جاتا رہا ہے. کیا اس میں کوئی ریفارمز آئی ہیں؟ جی بہت بڑی ریفارمز لائی ہیں. لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کو ہم نے بہت انہینس کیا. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جب ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ لیا, ایک روڈ سیکٹر کو ہم نے بڑھایا, ایک ہم نے الیکٹریسٹی کو ہم نے بہت فوکس کیا, اور ایک لوکل گورنمنٹ کو بھی فوکس کیا. پہلے ان کا بجٹ جو تھا وہ 50-60 کروڑ روپے کا سال کا تھا, ہم تقریباً 1.5 ارب روپے پہ اس کو سال کا لے کے گئے. اور وہ لوگوں کی لوکل ضرورتیں ہیں, کسی محلے کی ضرورت ہے, واٹر سپلائی ہے, اور گراؤنڈ کے اندر بہت امپیکٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. پلس پہلے یہ اسکیمز کو رجسٹر نہیں ہوتی تھی, اب ہم نے اے جی کے ساتھ ان اسکیمز کو رجسٹر کر دیا ہے, سیپ جس کو کہتے ہیں, مختلف پروجیکٹ ہوتا ہے, تاکہ یہ اسکیمز جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہوں گی, ہر جگہ اس اسکیم کا نام ہوگا, ریکارڈ کے اندر رہیں گی. ایک فورم بنا دیا جہاں یہ لوکل اسکیمز بھی اس فورم سے پاس ہوا کریں گی, تاکہ اسکیم کا ریکارڈ وہاں موجود رہے. تو یہ بہت بڑی چینج تھی لوکل گورنمنٹ کے اندر. یہی وجہ ہے, آپ گراؤنڈ کے اندر دیکھیں گے آپ کو یہ چھوٹے منصوبے بھی گراؤنڈ کے اندر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخر پہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا موازنہ کریں تو کیا کہیں گے کہ تعمیر و ترقی وہاں ہے لیکن وہاں بم برسائے جا رہے ہیں, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بے دردی سے قتل عام وہاں جاری ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سب سے بڑا فرق تو وہاں لوگوں کے اندر ہے. یہاں لوگ فری زندگی گزار رہے ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے کوئی اسلحہ تان کے ہمارے اوپر نہیں بیٹھا, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہاں کوئی دروازہ کھولے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آزاد کشمیر کے شہری جو اس پر رہتے ہیں بلا خوف اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, اپنی مرضی. اور یہاں جو فوجی دستے ہیں بھی وہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں بالکل اس سے الٹ ہے. وہاں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, زبردستی ڈھائی جا رہی ہے, جو کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں, وہ قوانین میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کے 100% الٹے اس کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. اور اگست کے بعد آپ نے دیکھا جو جبر ہندوستان کی سرکار نے وہاں کیا, کامیاب وہ نہیں ہو سکے. اس جبر کے بعد وہاں ڈیموگرافی تبدیل کرنے پہ اب ایک علاقے کی شروع ہو چکے ہیں, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ لوگ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورا قانون لاگو ہونے کے بعد بھی اس طرح کی تعداد میں ابھی ویلی کے اندر تو کوئی آ ہی نہیں رہا. ہمارے زبردستی بھی لا رہے ہیں لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کا اپنے رائٹ کے لیے, اپنے حقوق کے لیے بالکل کھڑے ہیں, جس کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور پوری دنیا کے لیے آزاد کشمیر ایک رول ماڈل ہے. وہاں تعمیر و ترقی ہے, سیاح بڑے جوش و خروش سے وہاں جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی دیکھ کے فخر ہوتا ہے. اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے جہاں دل برداشتہ ہوتا ہے, وہاں دل دکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہاں نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے, وہاں کی لیڈرشپ کو قید کر دیا جاتا ہے, اور پوری دنیا کے لیے یہ امتحان ہے کہ آزاد کشمیر اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر جو اقوام متحدہ ہے اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کا جو کیس ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. یقیناً اقوام متحدہ آگے بڑھ کے اس مسئلے کا حل نکالے گا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.